امامت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب وقت بہت ہو گیا، بہت معذرت چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے جب زیارت تعلیم کی حضرت عباس کی جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تعریف یہ کی المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمہ وللحسن وللحسین۔ اللہ کا، رسول کا، فاطمہ کا، علی کا، حسن کا، حسین کا مطیع محض۔ ممکن نہیں زبان سے کچھ نکلے حسین جی اور عباس، نہیں یہ جملہ میں واپس لے رہا ہوں، زبان سے نکلے تو سب کو پتہ چلتا ہے عباس تو حسین کی ابرو کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ مطیع محض، وعدہ کیجئے اپنے امام سے، آقا آپ کا مطیع ہونا چاہتا ہوں، امام زمان سے وعدہ کیجئے، اور جب وعدہ کر لیں تو اس وعدے پہ قائم رہنے کے لیے جس سے توسل کرنا ہے وہ عباس علمدار ہے۔ آقا اے ابو الفضل عباس، اے باب الحوائج، مجھے کیا پتا معرفت امام کیا ہوتی ہے، میں تو بس آپ کے در پہ کھڑا ہوں، مجھے معرفت امام وقت عطا کیجیے، اپنے زمانے کے امام کا ساتھ کیسے دیتے ہیں مجھ پر یہ کرم کیجیے، اور جب آپ یہ وعدہ کر لیں تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس وعدے کا ذکر کروں جو حسین نے کیا تھا۔ یہ وعدہ کس سے کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ وعدہ حسین نے اپنی کنیز شیریں سے کیا تھا۔ کہتے ہیں جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو حسین نے خوشی میں کچھ غلام اور کنیزیں آزاد کی تھی، انہی میں سے ایک شیریں تھی، آئیں امام کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کے قدموں سے دور نہیں ہونا چاہتی، کہ شیریں بھلائی اسی میں ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اب جب دیکھا کہ امام نے حکم دے دیا ہے کہ آقا اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کہ کیا وعدہ ہے؟ کہ آقا وعدہ کیجئے ایک دن آپ میرے گھر مہمان بنیں گے۔ یہ جملہ سنا، کچھ دیر کے لیے حسین خاموش ہوئے، سر اٹھایا، کشیری وعدہ ہے ہم تمہارے گھر مہمان بنیں گے، لیکن آقا شرط یہ ہے کہ اکیلے نہیں آئیں گے، زینب ام کلثوم کو ساتھ لانا ہوگا۔ کشیری یہ بھی وعدہ ہو گیا، ہم زینب اور ام کلثوم کو ساتھ لائیں گے، لیکن ایک بات کا جواب دے، جب ہمیں دیکھے گی تو پہچان تو لے گی نا؟ آقا ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزارتی ہے، ہو سکتا ہے نا پہچان؟ ٹھیک ہے، شیریں وعدہ ہو گیا۔ شیریں اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، کوفے سے باہر ایک جگہ پر گھر بنا کے رہنے لگی، خدا نے اس کے شوہر کو مال و زر سے نوازا، خود غلاموں کنیزوں والی ہو گئی، روز نماز کے بعد دعا کرتی ہے، پروردگار میرے مولا نے وعدہ کیا تھا، میرا مولا میرے گھر آ جائے۔ ایک دن کسی نے آ کر خبر دی، شیریں تیرا آقا مدینے سے نکل کے مکہ چلا گیا ہے اور اس سفر میں تیری آقا زادیاں بھی ساتھ ہیں۔ اب تو دعاؤں میں اور تیزی آ گئی، پروردگار کسی طرح سے میرے آقا کا رخ میرے گھر کی جانب موڑ دے۔ کچھ ماہ بعد کسی نے آ کر خبر دی، شیریں تیرا آقا مکے سے نکل گیا ہے، ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور اب رخ کوفے کا ہے۔ حضرتارو یہ تو ایسے لگا شیریں کو کہ جیسے اب مولا اسی کے گھر آ رہے ہیں، کہ ہاں اب میرے وعدے کا وفا ہونا یہ طے پا گیا ہے۔ غلاموں کنیزوں کو بلایا، کہنے لگی دیکھو میرا مولا آنے والا ہے، یہ جتنے بھی حجرے ہیں نا ان سب کو تیار کرو، یہ حجرہ میرے مولا حسین کا، یہ میرے مولا عباس کا، اور دیکھو اب تو علی اکبر جوان ہو گئے ہوں گے، یہ حجرہ علی اکبر کا، اور دیکھو اس حجرے میں پردے کا خاص اہتمام کرنا، یہ میری آقا زادی زینب اور ام کلثوم کے لیے۔ اجرکم اللہ۔
عزادارو حجرے تیار ہو گئے، انتظار ہو رہا ہے۔ ایک رات سو رہی تھی، کہتے ہیں خواب میں کسی کالے برقع پوش بیوی کو دیکھا۔ اس نے آ کے کہا شیریں تو سو رہی ہے، اٹھ میرا بیٹا تیرا مہمان ہوا۔ عزادارو جیسے ہی شیریں اٹھی نا، گھبرا کر غلاموں کو بلایا، کہا جلدی جاؤ میرا آقا آ گیا ہے، جاؤ میرے آقا کا استقبال کرو، مجھے بشارت ہوئی ہے میرا آقا آ گیا۔ عزادارو غلام باہر جا کے جب واپس لوٹے تو کہنے لگے شیریں تیرے آقا کی تو کوئی خبر نہیں، ہاں کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے۔ کچھ قیدی ہیں، ان کا قافلہ آیا ہے۔ قیدیوں کا نام سنا، ایک مرتبہ ذہن میں حسین کی وصیت آئی، کہا میرے مولا کہا کرتے تھے قیدیوں کا تماشا نہیں بنایا کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں۔ باہر نکلی، شمر سے بات کی، کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم امیر یزید کے سپاہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کچھ باغیوں کے سر ہیں اور ان باغیوں کے حرم ہم انہیں لے کر جا رہے ہیں، رات تیرے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا تو میرے گھر میں گزارنا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے۔ دروازے کھول دیے گئے، لیکن شیریں نے کیا دیکھا، وہ جو قاتل تھے وہ تو حجروں میں چلے گئے اور وہ جو قیدی تھے وہ کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ گئے۔ دل میں اس کے رحم آیا، آگے بڑھی، کہنے لگی شمر کے پاس جا کر، کہا دیکھو یہ میرا گھر ہے، میں چاہتی ہوں ان کے ساتھ کچھ اچھائی کروں، مجھے اجازت دو، میں انہیں بھی کمروں میں بٹھاؤں، میں انہیں کھانا کھلاؤں، میں انہیں پانی پلاؤں۔ کہا تیرا گھر ہے شیریں، اگر تو کرنا چاہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عزادارو شیریں دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی دیکھو یہاں نہ بیٹھو، آؤ میں تمہیں حجروں میں لے چلوں، میرا دل کہتا ہے وہی حجرے کھلے ہوں گے جو کبھی زینب کے لیے بنے تھے، کبھی عباس کے لیے، کبھی حسین کے لیے۔ عزادارو شیریں نے لا کر بٹھا دیا، کہ تم یہاں بیٹھو میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر جانے لگی تو ایک بی بی نے بڑھ کر کہا شیریں تو اتنا ہم پر رحم کھاتی ہے، اگر ہمارے شہداء کے سر ہمیں لا کر دے دے تو ہم ہلکی آواز میں رو لیں، جب سے یہ شہید ہوئے ہمیں رونے نہیں دیا۔ عزادارو یہ جملہ سنا، شیریں پھر آئی شمر کے پاس، کہنے لگی دیکھو یہ میرے گھر میں ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، چاروں طرف تمہارے سپاہی ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک ہی بیمار سا جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، یہ کہیں نہیں جا سکتے، کچھ دیر کے لیے سر دے دو، یہ اپنے شہیدوں پر گریہ کر لیں۔ عزادارو شیخ نے کہا اچھا لے کے جانا چاہتی ہے لے جا۔ عزادارو سر آ گئے، رکھ دیے گئے، لیکن شیریں دیکھ کے کہتی ہے بیبیوں تم گریہ کیوں نہیں کرتی، روتی کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں روتے، اس سے پہلے جب گریہ کرتے تھے ہمارے بچوں کو تماچے لگتے تھے۔ کہا یہ میرا گھر ہے بی بی، کوئی نہیں روکے گا، جتنا گریہ کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر شیریں دروازے کی طرف لپکی کہ کھانے کا بندوبست کرے، یہاں پیچھے آواز آئی واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ شیریں واپس پلٹی، کہا بی بی سب کو رونے کی اجازت ہے، تجھے نہیں دے سکتی، یہ تو میرے مولا کا نام ہے، کوئی اور نام لے کر گریہ کر لے، یہ نام نہ لینا۔ کہا شیریں مجھے منظور ہے، میں کوئی اور نام لے کر گریہ کر لوں گی۔ شیریں پھر واپس پلٹی، آواز آئی واہ حجابہ، واہ پاسا۔ شیریں پھر واپس آئی، کہا بی بی یہ نام بھی نہ لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ عزادارو اس بی بی نے کہا شیریں یہ بھی قبول ہے، ہم یہ نام نہیں لیں گے۔ واپس پلٹی، اب ایک آواز آئی واہ شبابہ، واہ علی اکبرہ۔ عزادارو شیریں واپس پلٹی، دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، کہ بی بی اپنا تعارف کرا، جب سے تو نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے میرا دل میرے سینے میں نہیں ٹھہرتا، بس زینب سے برداشت کا یارہ نہ رہا، بالوں کو ہٹا کر کا شیریں حسین نے یہی کہا تھا
عزادارو ایک مرتبہ کہنے لگی آقا زادی آپ کا یہ عالم حسین کا سر کہاں ہے؟ حسین کے سر کی طرف آئی، سر کو آغوش میں لیا، سر پیٹتے ہوئے کہنے لگی واہ مولا کیا وعدہ نبھایا، میں کو کرم چلی اس دن کے لیے زندہ رہے۔ ماتم حسین